اس کو ہم عنوان دوسرا یہ اصول القرآن. پہلے بھی اصول تھے لیکن یہ بھی اصول القرآن. قرآن کریم کے اندر مرکزی مضامین کتنے ہیں؟ قرآن کے مرکزی مضامین 8 ہیں. میں مجموعی لحاظ سے بتا رہا ہوں. کتنے؟ 8 ہیں. 4 کو اصول مہمہ کہا جاتا ہے اور 4 کو اصول ممدہ کہا جاتا ہے. یہ پہلے 4 جن کو میرے شیخ یا ان کے والد گرامی کی اصطلاح میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اصول مہمہ، امام رازی رحمہ اللہ ان کو کہتے ہیں لواحق، سوابق. ان پہلے 4 کے لیے امام رازی کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سوابق. وہ 4 مرکزی مضامین جس پہ سارے دینوں کا اتفاق ہے وہ ہیں اثبات التوحید، پہلا مضمون. اثبات التوحید یا قرآن کا اہم ترین مضمون ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا. نمبر 2 صداقت الرسول. کون سا اصول ہے دوسرا؟ میں ایک دن درس سن رہا تھا شیخ القرآن مولانا عبدالسلام صاحب رستمی رحمہ اللہ کا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم لفظ صداقت الرسول یا صداقت الکتاب کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کی جگہ بہتر ہے صدق الکتاب، صدق الرسول صدق الکتاب. کہتے ہیں ہم عرب میں گئے تو جب عرب کے کسی عالم کے ساتھ میں نے کہا صداقت الرسول صداقت الکتاب تو وہ کہنے لگے ہماری لغت عربی میں تو صداقت کا معنی دوستانہ ہوتا ہے. کس کو کہتے ہیں عربی میں صداقت؟ کس کو؟ ہاں، سچائی کے لیے لفظ وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ صدق الرسول صدق الکتاب. لیکن چونکہ یہ ایک لفظ ہمارے ہاں شیوخ پڑھاتے ہیں کہتے ہیں تو اس لیے کہہ دینے میں مراد ان کی بھی یہی ہے، صداقت الرسول یعنی رسول کی سچائی. اور تیسرا مضمون مرکزی قرآن کا صدق الکتاب، قرآن کی سچائی. اور چوتھا مضمون ایمان بالآخرت. کتنے؟ اثبات التوحید، صداقت الرسول یعنی صدق الرسول، صداقت الکتاب، ایمان بال. یہ 4 مضمون انگلی پہ یاد ہونے چاہیے تمہیں. اگر یاد ہو گئے ہیں تو دوہرا دو. پہلا مضمون، دوسرا، تیسرا اور ایمان بالآخرہ. یہ مرکزی مضامین ہیں قرآن. ان 4 کے ساتھ تعاون کے لیے، ان 4 کی مدد کے لیے، ان 4 کی نصرت کے لیے 4 چیزیں اور ذکر کرتا ہے قرآن. ان کو اصول ممدہ کہتے ہیں جو پہلے 4 کے لیے معاون اور مددگار ہوتے ہیں. اور وہ 4 کون سے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ پہلا، انفاق فی سبیل اللہ، تیسرا تنظیم، چوتھا آداب. ان پہلے 4 کی نصرت اور مدد اور معاونت کے لیے 4 باتیں اور قرآن ذکر کرتا ہے اصول. وہ کون سے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم، آداب. کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن توحید کے اثبات کے لیے تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کی بھی ضرورت پڑے گی. توحید اور سنت، صداقت الرسول، صدق الکتاب، ایمان بالآخرت، ان 4 کے اثبات کے لیے تمہیں اللہ کے راستے میں مال بھی لگانا پڑے گا. تمہیں اللہ کے راستے میں
جہاد بھی کرنا پڑے گا، اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک ایک، نہیں، تمہیں منظم بھی ہونا پڑے گا۔ کیا ہونا پڑے گا؟ مسلمانوں کو متحد اور منظم ہونا پڑے گا، ایک دھاگے میں پرویا جانا پڑے گا، اور پروئے تب جا سکو گے جب تمہارے اندر کچھ آداب کی رعایت ہو، تو ان آداب پہ تم نے عمل بھی کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کتنے مضامین ہو گئے مرکزی؟ 8، 4 کو اصول مہمہ اور 4 کو اصول ممدہ۔ نمبر 1 اثبات، نمبر 2 صداقت الرسول، نمبر 3، نمبر 4، اور اصول ممدہ میں سے پہلا، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 آداب۔ آئیے اب ایک ایک کی کیا پڑھتے ہیں؟ تفصیل پڑھتے ہیں۔ اللہ، پہلی چیز ہے اثبات التوحید۔ اصول مہمہ میں سے پہلا اصل الاصول وہ کیا ہے؟ توحید۔ وحدہ یوحد توحیداً، باب تفعیل سے لغوی معنی اس کا معنی ہے ایک ماننا، اکیلا ماننا، یکتا ماننا۔ اصطلاح شریعت میں توحید کی مختلف تعریفیں ہیں۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہے، افراد المعبود بالعبادہ، افراد المعبود بالعبادت، معبود کو عبادت میں اکیلا اور یکتا ماننا۔ دوسری تعریف، اعتقاد الوحدانیت للہ تعالی فی الذات والصفات والافعال۔ اعتقاد الوحدانیت، میرے شیخ تعریف ذکر کرتے ہیں، اعتقاد الوحدانیت للہ تعالی، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنا۔ کس چیز میں وحدانیت کا؟ فی الذات والصفات والافعال، ذات، صفات اور افعال میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات و افعال میں۔ اللہ کے حقوق اللہ کے لیے، اور مخلوق کے حقوق مخلوق کے لیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب قصیدہ نونیہ میں ایک شعر ذکر کرتے ہیں اپنے اشعار میں بہترین۔ وہ کہتے ہیں، للہ حق لا یکون لغیرہ، للہ حق لا یکون لغیرہ، ولعبدہ حق ہما حقان، لا تجعل الحقین حقا واحدا، لا تجعل الحقین حقا واحدا، من غیر تمیز ولا فرقان۔ کیا مطلب ہے؟ سنو، للہ حق لا یکون لغیرہ، ایک اللہ کا حق ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہے وہ حق، وَلِعَبْدِهِ حَقٌ، اور ایک اس کے بندے کا حق ہے، ہما حقان، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 2 حق، اللہ کا حق اور بندے کا۔ اور تجھے کیا حکم ہے؟ لا تجعل الحقین حقا واحدا، تو ان 2 حقوق کو ایک حق نہ بنا، ان دونوں کو، اللہ اور اس کے بندے کے حق کو ایک نہ بنا، من غیر تمیز ولا فرقان، اس طرح ایک کر دے کہ تمیز اور فرق ہی نہ رہے۔
کہ اللہ کا حق بندے کو دی اور بندے کا حق، یہی تو شرک ہے۔ تو اعتقاد الوحدانیت للہ تعالی فی الذات والصفات والافعال، یہ توحید ہے۔ اب ایک بندہ، کئی لوگ کہتے ہیں جی بادشاہ ہم تو توحید مانتے ہیں، شرک تو صرف اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر کرنا۔ یہی سادہ لوگ دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو کیا کرنا؟ ہاں بے شک حاجت روا مان لو، مشکل کشا مان لو، سب کچھ مان لو، برابر نہیں کرنا ہے، برابر شرک ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ سن لو امام راضی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، ذرا سن لو عبارت۔ کہتے ہیں اعلم، جان، انہ لیس فی العالم احد، اس جہان میں کوئی ایک بھی ایسا مشرک کافر نہیں ہے، یثبت للہ شریکا، جو اللہ کے لیے ایسا شریک ثابت کرتا ہو، یساویہ فی الوجود والقدرت والعلم والحکمت، کہ جو وہ یہ کہتا ہو کہ یہ اللہ کے برابر ہے علم میں، حکمت میں، قدرت میں۔ ایسا دنیا میں کوئی کافر مشرک نہیں ہے جو اللہ کے لیے ایسا شریک ثابت کرتا ہو کہ وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کے کیا ہے، برابر وہ نہیں مانتے۔ ہاں وہ کہتے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں وَهَذَا مِمَّا لَمْ يُوجَدْ إِلَى الْآن، ابھی تک تو میں نے کوئی ایسا مشرک نہیں دیکھا ہے جو اپنے باقی کسی الہ اور معبود کو رب کے کیا کہتا ہو، برابر کہتا ہو۔ مکے کا مشرک بھی کہتا ہے خالق اور مالک اللہ ہے، یہ تو صرف رب کے پاس پہنچنے کا ذریعہ ہیں، یہ تو رب کے ہاں کیا ہیں، سفارشی ہیں۔ بات نہیں سمجھا میرا دوست؟ جی اللہ۔ اب آئیے، تو قرآن کریم اپنی توحید کو ثابت کرتا ہے۔ کس کو ثابت کرتا ہے؟ اور یہ کمال ہے قرآن کا۔ کہتے ہیں ہمارے شیخ صاحب، شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ، کہتے ہیں ان سے کسی نے کہا کہ جی اچھی کتاب مجھے کوئی لکھ کر دے دیں، مجھے دے دیں یا خطبات کے لیے، میں تقریریں کرتا ہوں۔ کسی مولوی خطیب نے کہا ہوگا۔ کہتے ہیں ذرا وہ جاؤ الماری میں بیٹے سے کہا لے آؤ، وہ گیا قرآن لے آئے، نے کہا یہ تو قرآن نے کہا بھائی خطبات کی اس سے بہتر کوئی کتاب ہے؟ ہاں اگر آپ نے تقریر کرنی ہے کس سے کرو؟ رب کے قرآن سے کرو نا۔ تو قرآن سے تب ہی کرے گا جب قرآن اس کو آتا ہوگا نا، جب آئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ آپ تقریریں کرنا چاہے، آپ انفاق فی سبیل اللہ پہ بولیں، جہاد فی سبیل اللہ پہ موضوع پہ بولیں، توحید پہ بولیں۔ قرآن مسئلہ توحید کو ثابت کرتا ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے عنوان سے ذکر کرتا ہے، صدقے کو صدقے کے عنوان سے ذکر کرتا ہے، حج کو حج کے عنوان سے ذکر کرتا ہے۔ لیکن جب باری مسئلہ توحید کی آتی ہے تو اللہ مسئلہ توحید کے لیے ایک عنوان نہیں، عنوان بدل بدل کے ثابت کرتا ہے۔ کبھی عنوان الہ کے ساتھ، کتنے عنوان؟ 4 عنوان۔ اثبات التوحید بعنوان الالہ، لکھو، اثبات التوحید بعنوان التحمید، اثبات التوحید بعنوان التسبیح، اثبات التوحید بعنوان البرکت۔ پہلا اثبات التوحید بعنوان الالہ، اللہ اپنی توحید کو کس عنوان سے ثابت کرتا ہے؟ الہ کے عنوان سے۔ تو عنوان الہ کیا ہے؟ قرآن ذکر کرے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی فریاد رس نہیں ہے۔ اس مسئلے کو، اس جملے کو اللہ نے اپنی کتاب میں 37 مرتبہ دہرایا۔ کتنی مرتبہ؟ 37 مرتبہ دہرایا ہے۔ ذرا کھولو نا میرا دوست سورہ بقرہ آیت نمبر 163، سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا حاجت روا الہ ایک ہی الہ ہے،
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ یہی سورۃ بقرہ 255 کھولو، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو کیا عنوان ہے اثبات التوحید بعنوان الالہ، اللہ لا الہ، اللہ لا الہ کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر وہی ہے، الحی القیوم زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے۔ دوسرا عنوان، یا پہلے اس کو ذرا اور کھولتے ہیں، چھوڑو، سورۃ آل عمران آیت 18 کھولو، سورۃ آل عمران آیت نمبر 18۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہد اللہ گواہی دی اللہ نے، شہد اللہ گواہی دی اللہ نے، یا فیصلہ سنایا ہے اللہ نے، کس بات کا؟ بیان کیا ہے اللہ نے، انہ لا الہ الا ہو کہ کوئی الہ نہیں مگر وہی۔ کس بات کو اللہ نے بیان کیا ہے؟ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، فرشتوں نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا، اسی بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اہل علم نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا ہے، قائمًا بالقسط، قائمًا بالانصاف پر قائم رہتے ہوئے، یہی وہ مسئلہ ہے میرا دوست۔ تو فرمایا اثبات التوحید بعنوان الالہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا عنوان اثبات التوحید بعنوان التحمید، تحمید، یہ کون سا عنوان ہے توحید کا؟ یہ دوسرا عنوان ہے، اس میں اللہ توحید ثابت کریں گے لفظ حمد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ لفظ حمد کے ساتھ۔ اور لفظ حمد کے ساتھ توحید کیسے ثابت ہوگی؟ یہ لفظ تحمید قرآن کریم کی 5 سورتوں کا آغاز اللہ نے اس سے کیا ہے۔ کتنی سورتوں کا؟ 5 سورتوں کا۔ پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، تو کیا معنی ہے؟ الحمد للہ، صفات کار سازی کس کے لیے ثابت ہیں؟ اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اللہ کی شایع نشان تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تو اللہ کی شایع نشان تعریفیں کون سی ہے؟ الہ ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، مدبر ہونا، عالم الغیب ہونا، متصرف فی الامور ہونا، یہ جو الہ کی شایع نشان تعریفیں ہیں یہ صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ دوسری صورت ہے سورۃ الانعام۔ کون سی صورت؟ سورۃ الانعام۔ تو سورۃ الانعام میں کیا لفظ ہے؟ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، صفات کارسازی، صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو۔ تو اثبات التوحید بعنوان تحمید۔ اور تیسری صورت سورۃ الکہف، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، صفات الوہیت خاص ہیں اللہ ہی کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب،
چوتھی سورت سورت سبا، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ صفات الوہیت خاص ہیں اللہ ہی کے لیے، جس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کے لیے ہے حمد آخرت میں بھی۔ وہو الحکیم الخبیر، وہی ہے حکمتوں والا، الخبیر خبردار۔ اور پانچویں سورت سورت فاطر، تو اس کا بھی عنوان اثبات التوحید بعنوان کیا ہے؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ صفات الوہیت اس اللہ کے لیے خاص ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ تو 5 سورتوں کا آغاز الحمد سے کیا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی قرآن کریم اس عنوان تحمید کو بطور ثمرہ ذکر کرتا ہے، پہلے دلائل ذکر کرتا ہے، پھر ثمرے کے طور پر الحمدللہ کہہ کر اللہ کے لیے توحید ثابت کرتا ہے۔ ذرا سورہ لقمان آیت نمبر 25 دیکھو، سورت لقمان۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر تو ان سے پوچھے، سوال کرے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کیا کہیں گے؟ البتہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو۔ جب آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو قُلِ الحمدللہ، پھر الوہیت کی تعریفیں بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح کبھی کبھی اللہ آپ پر نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، تو انعامات کے آخر میں آپ کو الحمد کے ذریعے توحید ثابت کرتا ہے کہ یہ جملہ کہو، رب کی توحید کا اقرار کرو اور اس کی تعریف کرو۔ ذرا دیکھیے سورت اعراف آیت نمبر 43، سورہ اعراف آیت 43۔ نعمتوں کے بعد، ہاں ذرا دیکھیے، یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ ان کے سینوں سے کدورتیں دور کر دے گا، محبتیں بھر دے گا، تو کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم دور کر دیں گے جو ان کے سینوں میں ہے، من غلٍ کدورت، جو ان کے دلوں میں کوئی کدورت میل آئی ہوگی ہم وہ دور کر دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ وقالو، اور کہیں گے نعمتیں ملنے کے بعد، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، صفات الوہیت اس اللہ ہی کے لیے ہیں، ہدانا لہذا، جس نے ہمیں پہنچایا اس مقام تک۔ کیا ہدانا کا معنی یہاں کیا کرو گے؟ پہنچایا جنت تک، ٹھیک ہے، ادھر تک پہنچا دیا۔ تو نعمتوں کے بعد، اور کبھی کبھی دشمن کی ہلاکت کے بعد یہ جملہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ سورہ انعام آیت 45 دیکھیے، سورۃ انعام آیت نمبر 45 دیکھیے۔ فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کاٹ دی گئی ہے، 7واں پارہ ہے، کاٹ دی گئی ہے جڑ اس قوم کی، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، وَالْحَمْدُلِلَّهِ، دیکھا دشمن کی ہلاکت کے بعد کیا جملہ کہا؟ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
تو یہ قرآن کی سنت ہے، سنت اللہ ہے۔ دشمن مشرک مر جائے تو کیا کہا کرو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی مومن فوت ہو جائے تو کیا کہا کرو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوپر دشمن کی جڑ کاٹ دی گئی، ہلاک کر دیا گیا، فرمایا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تیسرا عنوان ہے اثبات التوحید بعنوان التسبیح۔ اللہ کی توحید کو ثابت کرنا کس عنوان سے؟ تسبیح۔ سبح یسبح، تسبیحاً کا معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا۔ کیا؟ کس چیز سے پاکی؟ ایک پاکی ہے بندہ، یہ مختلف چیزیں، کپڑے کا پاک ہونا میل کچیل سے، کارپیٹ پاک ہونا میل کچیل سے، قرآن پاک ہونا شک شبے سے، تحریف سے، پیغمبر کا پاک ہونا گناہ سے، اللہ کا پاک ہونا شریکوں سے، عیوب نقائص اور کس سے؟ شریکوں سے، کہ اللہ شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو عنوان تسبیح کے ساتھ توحید کو ثابت کیا جائے گا۔ اور یہ 7 صورتیں ہیں، کتنی؟ جن کا آغاز اللہ نے تسبیح سے کیا ہے۔ کتنی صورتیں؟ اور اس کا انداز ذرا دیکھیے۔ کبھی اللہ صیغہ امر سے، کس صیغے سے؟ صیغہ امر کے ساتھ، جیسے سورۃ اعلی، سبح اسم ربک الاعلی، سبح امر ہے، تسبیح کر یعنی پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو کیا ہے؟ بلند و بالا ہے۔ اچھا، کبھی ماضی کے صیغے کے ساتھ ہوگا، دوسری سورت، سورۃ الحدید، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، سورۃ الحدید 27واں پارہ۔ کیا فرمایا؟ ماضی کا پاکی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ ہی کے لیے، کیا؟ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور سورۃ حشر کا آغاز بھی سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورۃ صف کا آغاز بھی ہے، فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ان سب میں ماضی کا صیغہ ہے۔ اور کبھی مضارع کا صیغہ ہوگا، کس کا صیغہ؟ جیسے سورۃ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ کچھ پاکی بیان کرتے ہیں زبان قال سے بول کر، کچھ پاکی بیان کرتے ہیں زبان حال سے، ان کی حالت بتاتی ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مضارع کے صیغے سے۔ اور سورۃ تغابن کا آغاز بھی کیا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور نمبر 7، کبھی قرآن مصدر کے ساتھ، ماضی بھی نہیں، مضارع بھی نہیں، امر بھی نہیں، صیغہ کس کا ہوتا ہے؟ مصدر کا۔ وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ادھر کیا لفظ ذکر کیا؟ سبحان۔ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اللہ۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا انداز ہے، اثبات التوحید بعنوان تسبیح، تسبیح کے عنوان سے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں بھی ہے، فرمایا انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، یہ بھی لکھ لو۔ سورۃ یونس آیت نمبر 18 بھی لکھ لو، سورہ نساء آیت 171، سورۃ یونس آیت نمبر 18، ادھر کیا لفظ ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ، وتعالی بلند و بالا برتر ہے، عما ان سے، یشرکون جو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔
تو اثبات التوحید بعنوان التسبیح، سورۃ روم آیت نمبر 17 مصدر کے ساتھ، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ پاکی ہے اس اللہ کی جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ چوتھا عنوان اثبات التوحید بعنوان البرکت، اثبات التوحید بعنوان البرکت، اللہ کی توحید کو ثابت کیا جائے گا، عنوان کیا ہوگا؟ برکت کا۔ ہمارے پاکستان کی بجلی اور واپڈا وقت کے بڑے پابند ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ وقت سے پہلے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اور دو باتوں میں انتہائی احتیاط کرتے ہیں۔ ایک، کہیں اوپر سے بارش کا قطرہ گر پڑے تو بجلی چلی جاتی ہے، یا کہیں ہوا کا جھونکا چل پڑے تو فوراً، انتہائی محتاط طبقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، پتہ ہل جائے بھائی، ہوا کا جھونکا آگے بھائی بند کرو بجلی، بارش کے کوئی قطرہ گر پڑے بند کر دو۔ ہاں بس اللہ ہی خیر کرے۔ کسی نے گاڑی پہ لکھا ہوا تھا، میں تو بڑا حیران ہوں، کہتا ہے سارے پاکستانیوں کو عید مبارک سوائے وابڈا والوں کی۔ تو یہ بھی لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، کیا کریں۔ درس میں یہ آنا جانا لگا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اثبات التوحید بعنوان البرکت، برکت کے عنوان سے۔ برکت کا عنوان کیا ہے؟ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ النماء مع الخیر، کیا؟ بڑھوتری خیر کے ساتھ۔ کسی پر تکلیفیں بہت آ جائیں تو اس کو برکت کہیں گے؟ ہیں؟ نہیں، خیر کے بڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ النماء مع الخیر کا بڑھنا، برکت، بڑھوتری اللہ بڑھائے خیر کے ساتھ۔ ایک چیز ہو، تھوڑی سی چیز کافی ہو جائے، آپ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، چند پیسوں میں اللہ نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ جی، تھوڑی سی عمر ہے، کام اتنا کر دیا کہ صدیوں میں نہیں ہوتا۔ برکت کیا بتاؤں، 63 سال میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، اور 23 سالوں میں وہ کیا جو 23 صدیوں میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے عمر میں برکت، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی برکت کا یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایسے بھی علماء گزرے ہیں کہ انہوں نے 500 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 500 کتابیں، 1000 کتابیں ان کی فہرست ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے پوری زندگی گزار کر۔ آپ حیران ہوں گے، کئی لوگوں نے تو ان کی کتابوں کو دیکھا، پھر ان کی عمر کو دیکھا تو سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کیسے لکھا ہے، وہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے۔ میں نے کہا اللہ نے ان کی عمر میں کیا ڈال دی ہے؟ برکت ڈال دی ہے۔ تو اللہ برکتیں کون ڈالتا ہے؟ بولو نا، برکتیں اللہ ڈالتا ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں بھی برکتیں ڈالتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور برکتیں اللہ اس کے ساتھ توحید کا اس بات یوں کرتے ہیں، ذرا دیکھیے سورہ فرقان 19واں پارہ کھولو، پہلی آیت، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی، برکتوں والی ہے وہ ذات، برکتیں دینے والی ہے وہ ذات اللہ کی، نزل الفرقان، جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 10، فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ تبارک الذی،
برکتیں دینے والی ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو تیرے لیے ان سے بہتر بنا دے۔ کیا چیز؟ جنات، باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور تیرے لیے محلات بنا دے، کیونکہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ سورہ فرقان آیت 61 فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ برکتیں دینے والی ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان کو، جس نے آسمان میں بڑے بڑے برج بنائے اور بنایا اس میں سراجن سورج وقمرا منیرا۔ تو جو آسمان میں سورج چاند ستارے بنانے والا ہے تو برکتیں دینے والا بھی وہی ہے۔ سورۃ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، پہلی آیت سورۃ ملک 29واں پارہ پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں دینے والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ بلکہ سورۃ الملک کا تو عنوان ہی ہے نفی شرک فی البرکات، کہ برکتوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک، برکتیں اللہ دیتا ہے۔ اور کبھی اس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ برکت کو اللہ بطور ثمرہ ذکر کرتے ہیں، توحید کے اثبات کے لیے عنوان اثبات التوحید بعنوان البرکت، لیکن اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ دلائل پہلے ذکر کرتا ہے، بطور ثمرہ اس کو ثابت کیا جاتا ہے کہ اب تو مان کے برکتیں کون دیتا ہے۔ نکالو 18واں پارہ سورۃ المومنون، 18واں پارہ سورۃ المومنون، آیت نمبر ہے 12۔ آیت نمبر 12 سے میں آغاز کرتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو من صلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلناہ نطفۃ، یعنی آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلناہ اے ثم جعلنا نسلہ، پھر اس کی نسل کو ہم نے کس سے پیدا کیا ہے؟ نطفے سے، ٹھیک ہے نا۔ ثم جعلناہ، پھر ہم نے اس کو کر دیا نطفتن فی قرار مکین، نطفہ پانی کا ٹھہرنے کی جگہ میں، ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے اس پانی قطرے کو بنایا علقۃ، جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ، پھر ہم نے بنایا اس جمع ہوئے خون کو مضغۃ، گوشت کا لوتھڑا، بوٹی، ٹھیک ہے نا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بنایا اس گوشت سے عظاماً، ہڈیوں کو، فکسونا العظام لحما، پس ہم نے چڑھایا گوشت ہڈیوں کے اوپر گوشت کو، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو نئی دوسری تخلیق میں پیدا کیا، فتبارک اللہ۔ آیا کہ نہیں عنوان ثمرہ کے طور پر؟ فتبارک اللہ، تو کیسے بیان کرو گے؟ میری طرف دیکھو، مٹی کے خلاصے سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ او بھائی پیسے لگتے ہیں تو نہیں بولو۔ ہاں، نطفے کو، ایک قطرے کو مادر رحم میں بنانے والا، اس کو خون بنانے والا، خون کو بوٹی بنانے والا اللہ، اور بوٹی سے ہڈیاں بنانے والا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا اللہ، پھر پورا انسان پیدا کرنے والا۔ جب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ، تو فتبارک اللہ، برکتیں دینے والا بھی اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو کبھی دیکھا بطور ثمرہ ذکر کیا جاتا ہے، اثبات التوحید بعنوان البرکہ۔ اور میں نے شروع میں آپ کو جب اسماء القرآن الکریم لکھوائے تو میں نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے مبارک کتنی چیزوں کو کہا؟ 7، ٹھیک ہے نا؟ کتنی چیزوں کو؟
7 چیزوں کو اللہ نے مبارک کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کو مبارک کہا، پیغمبر کو مبارک کہا، جبریل کو مبارک کہا، موسیٰ علیہ السلام جہاں ہم کلام ہوئے اس کو کیا کہا؟ مبارک کہا، اور لیلۃ القدر کو کیا کہا؟ مبارک کہا۔ تو اللہ نے ان 7 چیزوں کو مبارک کہا، یعنی برکتیں اللہ دیتا ہے اور اللہ نے ان میں برکتیں ڈالی ہیں، تو ان کو بھی برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ مبارک بنایا۔ تو برکتیں دینے والا کون ہے؟ تو آخر میں پھر کہتا ہوں، اثبات توحید کے لیے کتنے عنوان ہیں؟ اثبات التوحید بعنوان الالہ، اثبات التوحید بعنوان التحمید، اثبات التوحید بعنوان التسبیح، اثبات التوحید بعنوان البرکہ۔ یہ عقیدہ توحید کا مان تو نماز پڑھ، ثنا میں اللہ نے ان چاروں کو جمع کر دیا۔ کس میں؟ اذان میں شرک کی چاروں قسموں کو رد کر دیا، اور ثنا نماز کا آغاز ہے اس میں توحید کے چاروں عنوانوں کو جمع کر دیا۔ کیسے؟ سبحانک اللہم عنوان تسبیح، کیا؟ وبحمدک عنوان تحمید، وتبارک اسمک عنوان برکت، وتعالی جدک ولا الہ عنوان الہ۔ تو چاروں عنوانوں کو ثنا میں جمع کر دیا، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ ہم قرآن کریم میں یہ مختلف انداز پڑھتے رہیں گے۔ دوسری بات، جب آپ مسئلہ توحید کو ثابت کریں گے اس انداز کے ساتھ، گھما گھما کے مختلف پیرایوں میں، آپ کی تقریر ہے نا، اس سے بلا پیاری تقریر کیا ہو سکتی ہے جب آپ یہ آیتیں ذہن میں رکھ لو، برکتیں دینے والا جی، عنوان تسبیح، عنوان تحمید کو سامنے رکھ کے لوگوں کے سامنے خطبات کرو، تقریریں کرو، لوگ سمجھیں گے۔ لیکن مشرک جب ان کے مقابلے میں آتا ہے، جب آپ یہ حق بیان کریں گے تو وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ جب وہ نہیں بیٹھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو قرآن مقدس ذکر کرتا ہے، ہم اصول میں پڑھتے ہیں، ان کا رد عمل 9 طرح سے ہوگا۔ کتنی طرح سے؟ مشرک بھی تو وہ دشمن ہے نا، وہ کہاں ٹک کے بیٹھے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بولتے رہیں گے وہ خاموش ہوگا؟ نہیں، اس کا مقابلہ کرے گا آپ کا 9 طریقوں سے۔ شبہات، پہلا طریقہ ہے انکار، سٹک انکار کر جائے گا، یہ پہلا لکھو، انکار۔ نمبر 2 الخصومت، ہو جھگڑے گا۔ نمبر 3 التوسل بالوسائل الشرکیہ، وسائل شرکیہ کا تذکرہ کرے گا، وہ ثابت کرے گا۔ کہ بادشاہ کس نے کہا؟ یہ تو صرف وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کی۔ آپ کے توحید کے عنوان کا مقابلہ وہ اس طرح کرے گا۔ نمبر 4 القیاس الفاسد، فاسد قیاسات کرے گا۔ کیا کرے گا؟ فاسد قیاسات۔ فاسد قیاسات دیکھنا ذرا، اللہ ڈی سی تک جاتے ہو تو اکیلے سیدھے چلے جاتے ہو جی؟ نہیں، چپڑاسی باہر کھڑا ہوتا ہے، اس کو راضی کرتے ہو، اس سے ملتے ہو، پھر جا کے ڈی سی تک پہنچتے ہو۔ تو اب ڈی سی پر کس کو قیاس کیا؟ اللہ کو، کہ اللہ تک بھی جاؤ گے تو ان واسطوں وسیلوں سے جاؤ گے۔ چھت پہ چڑھتے ہو، سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، تو اللہ تک کوئی سیڑھی نہیں۔ یہ ولی، یہ پیر سارے کیا ہیں؟ یہ سیڑھی ہیں۔ میں نے کہا یہ ولیوں کا گستاخ نہیں ہے۔ ولی کو سیڑھی کہا تو سیڑھی پر تو بندہ چڑھتا ہے، یہ پیر پہ چڑھتا ہے؟ خود اس کو سیڑھی سمجھ لیا، اس کو پاؤں کے نیچے کر دیا، اور کیا کہا؟ یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، یہ ان کی تعظیم ہو رہی ہے۔
اسی طرح نمبر 5 اتباع الآبا، جب آپ حد درجہ دلائے دیں کہ بھائی جاؤ اپنا کام کرو، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں، یہ کوئی ہم نے تھوڑا ہی بنایا، یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ 5 نمبر 6 اتباع الظن، جی میرا گمان یہ ہے، میرے خیال میں یہ آتا ہے، کس کے پیچھے چلیں گے؟ اپنے ظن گمان کی اتباع کریں گے۔ نمبر 7 التقول علی اللہ، اللہ کی طرف باتیں منسوب کریں گے۔ کس کی طرف؟ کام کرتے جائیں گے نسبت اللہ کی طرف۔ نمبر 8 افتراء علی اللہ، اتنے بڑھیں گے کہ اللہ پر بالکل صاف ستھرا جھوٹ بولیں گے۔ نمبر 9 آخر میں کیا کہیں گے؟ کہیں گے بادشاہ ویسی خواہ مخواہ کے ہم پہ فتوے ٹھوکی جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اتخاذ الولد، اللہ نے ان بزرگوں کو، ان برگزیدہ لوگوں کو بیٹا بنایا ہوا ہے۔ کیا؟ اتخاذ الولد، ایک لفظ یاد رکھنا میرے دوستو، ایک تولید الولد ہوتا ہے۔ کیا؟ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے اور باپ سے پیدا ہوتا ہے، اس طرح کوئی بھی کافر قائل نہیں تھا۔ وہ کس کے قائل تھے؟ اتخاذ الولد، ایک تولید الولد بچے کا پیدا ہونا، اور ایک کیا ہے؟ اتخاذ الولد۔ اتخاذ الولد یہ کہ بیٹا پیار سے بنا لینا۔ کیا؟ جس طرح ایک بڑا چھوٹے کو کیا بنا لیتا ہے؟ متبنہ، پیار سے بیٹا بنا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو پیار سے کیا بنایا ہوا ہے؟ بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اب جب اللہ نے پیار سے ان کو بیٹا بنایا ہوا ہے تو اب ان کا بھی کچھ نہ کچھ تو اختیار ہے، چلتا ہے نا، یہ منوا لیتے ہیں نا۔ اور یہود و نصارہ وہ تو کبھی کبھی مزے میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ پیغمبر کی تو بات اپنی جگہ رہی، اپنا کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ ہمارا محبوب نہیں، یہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے؟ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ۔ وہ نہیں ٹکیں گے۔ یہ ساری باتیں جو 9 میں نے ذکر کی ہیں، ان 9 کی تفصیل کریں جی، یا کل پڑھتے ہیں؟ کل، چلو اجی صاحب کہتے ہیں کل پڑھتے ہیں۔